وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اس بیت اللہ کو امن کی جگہ بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا. مقام ابراہیم بولے تو کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں بلند کی تھی. وہ پتھر نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اپنے اندر نقش کر لیے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ پتھر کعبے کے قریب میں تھا اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات تھے. پورے پیروں کے پنجے اس پہ اترے. لوگ تبرک کی وجہ سے اس کو چھوتے تھے، اس کی وجہ سے اس کے نشان مدھم پڑ گئے. اب وہ پتھر کہاں ہے معلوم؟ سنہری پنجرا دکھتا نا تمہارے کو کعبے کے پاس. کعبے کے پاس ایک سنہری پنجرا ہے، اس کے اندر وہ پتھر ہے، سائڈ میں ہے نا. تو وہ اس کے اندر وہ پتھر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہے اس پہ. اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حج فرما رہے تھے اور حج میں جب طواف کرنے کے لیے اللہ کے نبی بیت اللہ کے پاس آئے تو یہ پتھر کے قریب پہنچے. تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے جی؟ حضور نے فرمایا یہ مقام ابراہیم ہے، تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے. حضرت عمر نے کہا کاش اللہ ہمیں حکم دیتا اس کے قریب نماز پڑھنے کا. ابھی چکر پورا بھی نہیں ہوا، آیت شریفہ نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ پر. اسی وجہ سے دیکھو کعبے کا طواف بولے تو 7 چکر ہے. 7 چکر پہ طواف ہوتا ہے. طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. وہ کہاں پڑھی جائیں گی؟ مقام ابراہیم کے قریب. اگر کسی کو جگہ نہیں ملی تو حرم میں جہاں ملے وہاں پڑھ لینا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. ایک روایت اور وہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ مکہ ہے تو حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا تھا. اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اماں کے انتقال کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کعبے کے قریب میں ان کو دفن کیا. رمولی نیچے پیچھے والا تو حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے. اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی. یمن کا ایک قبیلہ بنو جرہم مکے میں آ کر آباد ہو گیا تھا. تو انہی کے خاندان میں ایک لڑکی سے اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، لیکن وہ بڑی ناشکری نکلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے اور بیٹے کے گھر پہنچے. بیٹے تو گھر پہ نہیں تھے، بہو تھی.
تو بہو سے پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ تو بہو بول رہی وہ گئے ہوں گے باہر شکار کو کام بھی گئے ہوں گے. اچھا سلام نہیں کلام نہیں آؤ بیٹھو کچھ بھی نہیں. ہاں جی کہاں گئے ہوں گے باہر کیوں کیا کام؟ آپ نے فرمایا اچھا گھر میں کیسا چل رہا ہے سب اچھا ہے نا؟ بولی کہے گا اچھا ہے پریشان ہے کھانے کو ہم پریشان. اب جو شکایت کری ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جب اسماعیل واپس آ جائے تو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے. اتنا بول کے چلے گئے بڑے میاں. اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کہ مجھے اپنے والد کی خوشبو آ رہی ہے کوئی تو بھی آئے تھے کیا؟ بولے ایک بڑے میاں آئے تھے ایسا ایسا پوچھے میں پورا بول دی ان کو بہت پریشانی چل رہی. پھر انہوں کچھ بولے کیا؟ انہوں بولے کہ اسماعیل کو سلام کہنا یہ کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے باوا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے اور تو جو گھر کی شکایت نہ لگئی نا ناراض ہو گئے اور یہ کہا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے. وہ دلیندر چوکھٹ تو ہے. لہذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں. ایک بات یاد رکھو دنیا میں سب سے پہلے طلاق جس نے دی وہ اسماعیل علیہ السلام نے دی. پہلے طلاق کا رواج نہیں تھا. ایسی بات سمجھنا ہے تو دنیا میں سب سے پہلے طلاق جو دی ہے نا وہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ناشکری بیوی کو دی. اس کے بعد پھر دوسرا نکاح کیا اسی خاندان میں. دوسری بیوی کا نام ہے حضرت رعلہ. حضرت رعلہ یہ بڑی نیک بیوی نیک خاتون تھی بڑی صابرہ شاکرہ تھی. دوسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام پھر آئے گھر پہ بیٹے گئے. بیٹے موجود نہیں تھے. اب یہ بہو کی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اسماعیل ہیں کیا؟ بہو نے پہچانا نہیں ہے میرے سسرے ہیں بلکہ لیکن بڑی نیک خاتون تھی. اس نے کہا بابا آپ نیچے آئیے نا میں آپ کے بال دھو دو. پہلے سفر کی وجہ سے بالا میں مٹی ہو جاتی تھی نا گرد آپ کے بال دھو. ورنہ نہیں بیٹی میں نیچے نہیں اتر سکتا اللہ کا حکم نہیں ہے میں نیچے نہیں اتر سکتا. بہو نے کہا کوئی بات نہیں. ایک بڑا پتھر اٹھا کے لائی اور سیدھے پاؤں کے نیچے رکھ دیا. کہا اس پہ آپ پاؤں رکھ کے ادھر جھک جائیے تاکہ ادھر کے بالا میں دھو ادھر کے بال دھوئے. پھر وہ پتھر اٹھا کے ادھر لائی. کہا یہ دوسرا پیر رکھو اس پہ اب ذرا سر جھکا دو ادھر کے بالا دھو. وہی پتھر تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اپنے اندر نقش کر دیے. بہو کی خدمت سے بہت خوش ہوئے. کہا بیٹے گھر کے حالات کیسا چل رہا ہے؟ کہا بابا بہت اللہ کا شکر ہے بہت خوش ہوئے. فرمایا اسماعیل جب آئے تو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ باقی رکھے. یہ بول کے چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو اپنے والد کی خوشبو محسوس. بیوی سے پوچھا کوئی تو بھی آئے تھے کیا؟ بیوی نے کہا ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے تھے.
کہا کچھ بول کے گئے کیا؟ کیا گھر کا پوچھ رہے تھے؟ میں بولی اللہ کا ذکر ہے۔ تو انہوں بولے اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا، یہ کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھو۔ اسماعیل علیہ السلام نے ورنہ میرے باوا تھے، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تھے، تمہاری خدمت سے بہت خوشی ہے اور تمہارے شکر گزاری سے بھی بہت خوش ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو مبارک چوکٹ ہے، تیرے کو باقی رکھو، یعنی تیری قدر کرو۔ بولے تیرے معلوم ہوا اگر گھر والی واقعیتاً خدمت گزار ہے تو کیمکیاں لگاتے نہ کو بیٹھو، ہاں جی، بلکہ اس کی قدر کرو۔